الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، ناظرین محترم، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں۔ مسلسل اب گفتگو تھی لیکن بیچ میں 2-3 دن کا گیپ ہوا، اس لیے کہ طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی تو اس لیے حاضر نہیں ہو پائے تھے۔ آج پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور جتنے بھی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق، وہ تمام طرح پیش کر سکا، جتنے بھی پیش کر سکا۔ کوشش کی گئی کہ قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے کچھ آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں عرض کیا جائے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ حضرات نے جو محبتوں سے نوازا ہے اور جتنی محبتیں دی ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو اتنی محبتیں دیں، اتنا پیار دیا۔ اور آج ذرا سا بس زیادہ کچھ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ حضرات کو جیسے کہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ چاند کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آج 29 ہے تو کل 30 رمضان ہوگی، اور بروز جمعہ جو ہے وہ عید الفطر منائی جائے گی، عید الفطر ہوگی۔ تو عید الفطر اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں فطرہ چونکہ واجب ہو جاتا ہے، اور فطرے ہی کے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے کہ آپ کی خدمت میں فطرے کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے جائیں۔ آغا سیستانی کی توضیح المسائل میرے سامنے موجود ہے، چونکہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں، مقلد ہوں، تو انہی کے مسائل میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں فطرے کے متعلق۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو، اور نہ تو فقیر ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو، ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں فی کس 1 سا، جس کے برابر میں کہا جاتا ہے تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں، مثلاً گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں یا جو یا کھجور و کشمش ہو، نہ دے۔ یعنی جو بھی غذا آپ کے یہاں پہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ 3 کلو کے حساب سے پر نفر، فی نفر، پر ہیڈ جو ہے وہ آپ نکالیں۔ 25 روپے کلو اگر آپ کے یہاں پہ آٹا آتا ہے تو ایک آدمی کا 75 روپے ہو جائے گا۔ 75 کے حساب سے پھر جتنے بھی افراد آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں ان سب کا فطرہ نکالیں۔ جو لوگ عید الفطر کے رات غروب کے وقت کسی شخص کے ہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہو یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اور اس کے شہر میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں۔ یعنی اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، اور مہمان ایسا جو کھانا کھانے والا شمار کیا جائے، اگر کوئی مہمان آتا ہے اور چائے پانی پی کے ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، کھانا کھانے والا اگر شمار کیا جائے تو فطرہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو جو اس کے ہاں کھانا کھانے والا ہو گردانا جائے، اسے دوسرے شہر میں نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے یعنی صاحب خانہ کے مال سے اپنا فطرہ دے دے، اور اس اطمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے گا، تو خود صاحب خانہ کے لیے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی سے اس کے گھر آئے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہوگا۔ وہ یہ کوئی مہمان ہے اگر آپ کے آیا رضامندی سے آیا ہے، مہمان راضی تھا اس کی جو ہے میزبانی پر، مہمان نوازی پر آ گیا، مہمان نے کھانا کھایا، کھانا کھانے والا شمار کیا گیا، اگرچہ وقتی طور پہ تھا، وہ آیا، بیٹھا، کھانا دسترخوان لگا، کھانا کھایا اور چلا گیا، لیکن شمار کیا گیا کھانا کھانے والوں میں، لہٰذا اس کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہوگا۔ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر آئے اور کچھ مدت صاحب خانہ کے ہاں رہے، اس کا فطرہ احتیاط کی بنا پر صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اگر کوئی مہمان ایسا جو رضامندی سے آتا ہے، کوئی ایسا جو رضامندی کے بغیر آیا، مہمان آیا لیکن راضی نہیں تھا میزبان اس کی مہمان نوازی کے، لیکن پھر بھی آیا، وہ اس کے یہاں رکا، کھانا کھایا، تب بھی اگرچہ وہ راضی نہیں تھا پھر بھی جو ہے وہ احتیاط کی بنا پر فطرہ واجب ہے،
اور اسی طرح اگر انسان کو کسی شخص کا خرچہ دینے پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کے فطرے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ جی 3.5 کلو فطرہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اگر عید الفطر کی رات، اب یہ مسئلہ تھا جو کسی نے معلوم بھی کیا تھا، اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ غروب کے بعد اگر، جیسے کل چاند رات ہے، اب چاند رات میں 8 بجے، رات میں 9 بجے، 10 بجے اگر کسی کے ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ صاحب جو شکم مادر میں بچہ، اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ شکم مادر میں جو بچہ، اس کا فطرہ تو واجب ہے ہی نہیں، لیکن وہ بچہ جو غروب کے بعد پیدا ہو رہا ہے، آقا کے نزدیک جو عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کا بچہ پیدا ہو، اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاط واجب ہے کہ جو اشخاص غروب کے بعد سے عید کے دن ظہر سے پہلے تک صاحبہ خانہ کیا کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، وہ ان سب کا فطرہ دے۔ یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر غروب کے بعد ہوا ہے تو احتیاط واجب دے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جیسا اور دے ویسا فطرہ دے، وہ احتیاط واجب ہے کہ وہ ادا کر دے۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو اس شخص پر اس فطرے کا واجب ہو، اس پر اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ میرا فطرہ اگر کسی دوسرے پہ واجب ہے اور میں ادا کر دوں، تب بھی جس پہ واجب ہوا ہے اس سے واجب ساقط نہیں ہوگا، اس پہ واجب برقرار رہے گا۔ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ غیر سید اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتا، سید کا فطرہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرہ جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا چاہیے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں، جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا۔ یعنی چونکہ فطرہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے قسم ہے، زکوٰۃ ہے یہ، تو جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ سب فطرے کے مستحقین ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربت کے قصد سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دے، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت کرے۔ یعنی جب انسان فطرہ دے رہا ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، جو اس کے یہاں نانخور شمار کیے جاتے ہیں، تو وہ نیت کرے گا کہ میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالتا ہوں یا فطرہ ادا کرتا ہوں، فطرہ دیتا ہوں قربتاً، واجب قربتاً اللہ، نیت کر کے فطرہ دے گا اللہ کی قربت کے لیے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی نہ دے۔ البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان میں یا رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دینا چاہیے، جب واجب ہو، چاند رات میں ہی واجب ہوتا ہے، جب تصدیق ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ تو اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اس قرض کو شمار کرنا ہے، جس کو قرض دیا ہے وہ فطرے کا مستحق ہے، اب پھر وہ قرضے کو اس میں شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گیہوں یا کوئی دوسری چیز جو فطرے کے طور پر دی جائے، ضروری ہے کہ اس میں کوئی اور جنس یا مٹی نہ ملی ہوئی ہو، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہو اور خالص مال ایک ساتھ تک پہنچ جائے اور ملی ہوئی چیز جدا کیے بغیر استعمال کے قابل ہو یا جدا کرنے میں سے زیادہ زحمت نہ ہو، تو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، ایسی چیز نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ فریش مال دینا چاہیے، جو اچھی چیز ہو اس کی بارگاہ میں جب قصد قربت سے دی جا رہی ہے، قربت اللہ سے دی جا رہی ہے، تو پھر وہ بالکل پاک و پاکیزہ اور بہت اچھی چیز ہونی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں جو ہم اس کی قربت کے لیے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی نفر کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا گیہوں دیتا ہے جس میں گھن لگا ہوا ہے تو وہ عیبدار ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، تو وہ کافی نہیں ہے۔ جس شخص کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو، ایک آدمی، اس کے پریوار میں 5 آدمی ہیں، 5 فطرے اس کو دینے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس دے،
مثلا اگر بعض افراد کا فطرہ گیہوں سے اور بعض کا دوسری جو سے دے تو کافی ہے، یعنی 5 افراد کا فطرہ نکالنا ہے، 3 کا گیہوں دے دیا، 2 کا جو دے دیا تو کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کا جو ہے یکساں ہونا چاہیے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے۔ جو بندہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کرے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہ پڑھے تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر تک وقت تاخیر کر سکتا ہے۔ کوئی نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فطرہ واجب ہونے کے بعد فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد ادا یا قضا کی نیت کیے بغیر دے۔ اگر کوئی شخص ہے جو عید کی نماز نہیں پڑھتا، وہ بعد میں فطرہ دیتا ہے، ظہر کے بعد دیتا ہے یا اگلے دن دیتا ہے، تو وہ نہ قضا کی نیت نہیں کرے گا، قضا دیتا ہوں نا، بس فطرہ دیتا ہوں اپنے حلال کا واجب قربت اللہ، نہ قضا کی نیت ہوگی نہ ادا کی نیت ہوگی۔ اگر فطرہ دینے والے کے علاقے میں مستحق مل جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ لے جائے، یعنی فطرہ پہلے آپ تلاش کریں کہ آپ کے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی مستحق ہو، اگر ہے تو پھر دوسری جگہ نہ لے جائے، اور دوسری جگہ لے جائے اور راستے میں تلف ہو جائے۔ پیسہ تھا، دوسری جگہ انسان لے جا رہا تھا، راستے میں جیب کٹ گئی، لوٹ لیا گیا، اب کیا کریں صاحب، وہ فطرہ تھا تو اس کا عوض دینا پڑے گا، جو کہ آپ دوسری جگہ لے جا رہے تھے تو آپ کو عوض دینا پڑے گا۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے، کوئی ایسا ہے جو مستحق ہے، دور ہے، اگر اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے، اور اس وبا کے دور میں جس سے وبا چل رہی ہے، آدمی ایک دوسری جگہ آ نہیں جا رہا ہے، نہ آ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے، تو کسی کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے ایڈ کرنا چاہے تو وہ فطرے کی کل رات میں جیسے اگر کوئی کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا چاہے تو وہ ایڈ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے کہ امام زمانہ کا فطرہ، امام زمانہ کا فطرہ کیسے، میرے سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ جب بالکل واضح کر دی گئی بات کہ فطرہ اس کا واجب ہے جو آپ کے یہاں نانخور شمار ہوتا ہے، جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے۔ تو امام زمانہ کس کے نانخور ہے بھائی، کس کے یہاں امام زمانہ آ کے جو ہے جل اللہ تعالیٰ فروز شریف کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں کہ صاحب ہم تو امام زمانہ کا فطرہ نکالتے آئے، یا وہ نکالتے ہیں۔ دیکھیے کسی کے بھی پریکٹیکل کو اسلام نہیں کہا جائے گا، کوئی کیا کر رہا ہے اس کو شریعت نہیں کہا جائے گا، میں کیا کر رہا ہوں وہ شریعت نہیں ہے، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں وہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو قرآن نے کہا، جو معصومین نے کہا، یا جو مجتہدین نے جو فتوے قرآن اور حدیث کے مطابق دیے، اس کا نام شریعت ہے۔ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ امام زمانہ کا فطرہ دیں آپ، یہ عجیب بات ہے۔ میں امام زمانہ کا فطرہ کیا دوں گا جبکہ پوری دنیا ان کا صدقہ کھا رہی ہے، انہی کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے۔ امام کی جانب عجیب بات ہے، یہی لوگ کہ جی امام زمانہ کا فطرہ دینے پہ اڑے ہوئے ہیں، اب آپ ان کے امام باڑے کے نام پہ ان سے مانگ لیجئے پیسے، آپ پھر دیکھیں آپ ان کی جیب سے نکل جاتے ہیں کیا پیسے۔ مطلب جو چیز آپ پہ واجب کی نہیں ہے شریعت نے، تو یہ آپ اپنے آپ پر اوپر کیوں لاد رہے؟ تکلیف مالا یطاق ہے نا، تو جو تکلیف آپ کو دی نہیں گئی ہے، جو آپ کے اوپر واجب کیا ہی نہیں گیا ہے، اسے اپنے اوپر واجب کو لادنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ امام زمانہ کا تو کوئی فطرہ واجب نہیں، یہ فطرہ واجب ہے اپنے اہل و عیال کا، جو آپ کے یہاں پر نانخور شمار کیے جائیں، جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والا شمار کیا جائے، فقط اس کا فطرہ واجب ہے، اور کسی اور کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ امام کے نام سے اگر آپ کوئی رقم نکالنا چاہے تو وہ بالکل نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ تو ایک پیغام، ضروری پیغام یہ کہ بڑی پوسٹ اب چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، آپ جائیے گروپ میں، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، کیا چل رہا ہے کہ صاحب وہ اب کچھ لوگ آئیں گے اور وہ عید کے دن دسواں کریں گے، مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، اور امام کی مجلس کریں گے، اور یہ جو ہے وہ اخباری ہے، ملنگی ہے، یہ ہے فلاں، وہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی عید کے دن مجلس کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، نوحہ پڑھنے کے لیے کسی بھی مجتہد نے منع نہیں کیا ہے، کسی بھی مرجع نے، کسی بھی جو ہے مجتہد نے یا مراجع کرام میں سے کسی نے بھی اس کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ عید کے دن ماتم نہیں کر سکتے، یا عید کے دن مجلس نہیں کر سکتے، یا عید کے دن جو آپ نوحہ نہیں پڑھ سکتے، کسی نے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد مجلس کرنا چاہتا ہے اس نیت سے ہی کہ میں امام کا دسواں کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت ہمیں وقت عبادت ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے گا، مجلس، ذکر اہل بیت، امام حسین کے غم میں رونا، ان کے ماتم کرنا عبادت ہے، اور عبادت ہمیں وقت عبادت ہے۔ آپ جب کریں گے جب وہ عبادت ہے، آپ عید کے دن ماتم کریں گے تب بھی عبادت ہے، عید کے دن مجلس پڑھیں گے وہ مجلس عبادت ہے، کبھی اور بالکل اس کا ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اور دنوں میں ملتا ہے۔ تو عبادت ہے، کسی بھی دن کر سکتے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔
کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ ماتم نہیں کر سکتے. اگر کوئی عید کے بعد نماز کے بعد مجلس کرنا چاہتا ہے, ماتم کرنا چاہتا ہے, بھیا تو آپ کو کیا پریشانی, کسی کو کیا پریشانی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, اس وبا کے دور میں جب وبا پھیلی ہوئی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ, کیا چل رہا ہے کہ صاحب کیا عید منائیں کہ جب نئے کپڑے سے زیادہ کفن بک گئے ہوں. میں نے اپنی بستی کی مثال میں دوں, ہمارے بستی کے اندر 2 دن میں 4-5 جنازے اٹھا لیے گئے. اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے, لوگ شاعر شعر کہہ رہے ہیں, کہا کہ صاحب مجھے عید کی مبارکباد مت دینا, ہمارے شہر میں ہمارا شہر وبا سے گھرا ہوا ہے, یا یہ سب چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی برادری میں یا آپ کے یہاں پہ اگر ایک دن میں 2 موت ہو جاتی ہے تو آپ عید نہیں منا رہے, اور اگر ایک دن میں امام حسین کا پورا گھر اجڑ گیا, مولائے کائنات رخصت ہو گئے ماہ رمضان میں 21 رمضان کو, ایک دن میں امام حسین نے 72 جنازے اٹھائے, 71 لاشیں امام حسین اٹھا کے لائے, اور پھر وہ کیسے عید منائے؟ تو اگر وہ ان کے غم میں ہم عید نہیں مناتے تو آپ اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں, صاحب یہ لوگ عید نہیں منا رہے ہیں, یہ مجلس کر رہے ہیں. اب آپ بھی تو اس دور میں کہہ رہے ہیں, وبا میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ کفن زیادہ بکا تو کیا عید منائیں, کیوں منائیے نا. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا حق ہے, ہم تو منائیں گے, ہم تو نئے کپڑے پہنیں گے. دیکھیے ضد پہ نہ آئیے میرا عزیزو, ضد کی بات نہیں ہے. مذہب تشیع, مذہب شیعہ نہ افراد کا نام ہے نہ تفرید کا نام ہے, نہ یہ زیادتی ہے نہ یہ کمی ہے. اس پہ ضد پہ مت آئیے کہ اگر یہ مجلس کر رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے, اچھا یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کریں گے. یہ اس کا نام مذہب نہیں ہے, اس کا نام جو ہے وہ تشیع نہیں ہے. ہاں خلوص جو کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں. مجلس اگر خلوص نیت سے کی جا رہی ہے تو وہ عید کے دن بھی ثواب ہے, اور اگر فتنے کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ محرم میں بھی ثواب نہیں ہوگا بھائی. پھر تو وہ کبھی بھی جو ہے اس میں وہ فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے. اگر میں مجلس عید کے دن اس لیے کرتا ہوں کہ قوم میں منتشر ہو جائے, قوم میں انتشار پیدا ہو اور فتنہ برپا ہو جائے, تو پھر وہ کیسے عبادت ہوگا, وہ عمل کیسے عبادت ہوگا جو فتنے کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے اور خلوص نیت کے لیے کیا جا رہا ہے, جناب سیدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو پھر عید کے دن بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے عزیزو یہ پیغامات جو دیے ہیں, جب جو ماحول ہے وہ آپ حضرات کے پیش نظر ہیں, جتنے معروضات ان دنوں میں آپ کی خدمت پیش کیے گئے ان سب کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, حقیر کو بھی اور تمام انسانیت کے لیے اور سب کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ.